جی السلام علیکم فرینڈز، پارٹ 4 کنزرویشن سینٹر لال سہارا کی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہیں، آپ کے حاضر ہیں۔ یہ بڑا ٹوبہ جس کا میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا، یہ سامنے آپ کو لکیر بناتی ہوئی مرغا بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گو ویوز بہت سمال ہے، تو یہ اس کے اندر اتنے کثیر تعداد میں پانی ارد گرد ڈار سے اکٹھا ہو جاتا ہے آ کے اس ٹوبے میں کہ آپ کو اچھی خاصی ڈینس پاپولیشن اس کے ارد گرد نظر آ رہی ہے پلانٹس کی، اور اسی لیے پھر گرمیوں میں یہیں پہ ہی کلسٹر اکٹھا ہوتا ہے۔ جتنے بھی برڈز ہیں، یہ ہرن وغیرہ ہیں، نیل گائے، وہ سب پانی کی تلاش میں گرمی سے پریشان پھر یہیں پہ آ کے کلسٹر بنا کر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی راستے میں جاتے ہوئے ہم نے کالا تیتر بھی دیکھا۔ آپ ذرا دوستوں کی باتیں بھی سنیں۔ آجا بھائی، ہوا آگ کی ٹھنڈک دیکھیں یہاں پہ کھڑے ہو، باہر دیکھیں جہاں جانور مرغا بھی تھی یہاں پہ۔ ہاں وہ ادھر بیٹھی ہے بھی پورے کے وہ ابھی وہ کالا تیتر دیکھا تھا آپ نے؟ ہاں دیکھا۔ اس ٹوبے سے اگر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ سامنے ایک ہٹ سی نظر آ رہی ہے دور آپ کو۔ ابھی نیکسٹ ہمارا پڑاؤ وہیں اسی ہٹ پہ ہوگا۔ اس ہٹ سے ارد گرد کا نظارہ بھی کافی کلیئر نظر آتا ہے اور بہت خوبصورت سین ہوتا ہے اس ڈیزرٹ کا اور اس فارم ہاؤس کا۔ لیں جی، ہم جس ذکر کر رہے تھے اس ہٹ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہٹ ہے، قدرتی نہیں ہے، ہیومن میڈ سٹرکچر ہے اس کا۔ میٹل بارز ہیں، نیچے بیس بنی ہوئی ہے کنکریٹ کی، اور اس کے بعد اوپر ڈیکوریشن کے لیے یہاں کی لوکل جھاڑیاں یوز کی گئی ہیں۔ کچھ کنزرویشن سینٹر کی انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ چیئرز اور ٹیبلز بھی رکھ دی گئی ہیں تاکہ اگر کوئی ڈیورنگ ریفریشمنٹ کا کوئی پروگرام ہو تو یہ ساتھ پانی کی باٹلز ہر وزٹ پہ لے لیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو پیاس وغیرہ فیل ہو یا کوئی یہاں پہ بیٹھ کے سستانا چاہے تو وہ یہاں سے نظارہ بھی لے سکے اور چند پل اچھے یہاں پہ لمحے گزار سکے۔ مجھے تو یہ ہٹ بڑی پسند آئی۔ اس سے نہ صرف ہوا کی آواز بھی یہاں پہ آتی ہے بلکہ ارد گرد کا دور دور تک کا نظارہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے۔ یہ سامنے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک موروں کا کلائمیٹائزیشن سینٹر ہے۔ مختلف طرف سے جن موروں کو کنزرو کرنا ہوتا ہے، جب انہیں یہاں پہ لایا جاتا ہے تو پھر ان کو کچھ عرصہ یہاں کے ماحول سے مسابقت پیدا کرنے کے لیے اس کلائمیٹائزیشن سینٹر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں کے ماحول سے آہستہ آہستہ کلائمیٹائز ہو جائیں، عادی ہو جائیں یہاں کے ماحول کے۔ ان کو خود ہی یہ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں، پانی وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تقریباً 2-1 مہینے کا عرصہ لگتا ہے جس میں وہ کلائمیٹائز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انہیں ہرن وغیرہ، کالا ہرن کوئی کہیں سے ملے تو یہ ان کو بھی یہاں پہ اسی پروسیس سے کلائمیٹائز کرتے ہیں۔ یہ ہٹ کا ایک اور اینگل سے ویو دیکھیں تو ان کو بھی اسی پروسیس سے کلائمیٹائز کرنے کے بعد پھر اس نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑتے ہیں، کیونکہ جانور بھی برگر ہو چکا ہوا ہوتا ہے، آسائشات کا عادی ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اسے چارہ ڈھونڈنے یا کسی قسم کی محنت کرنے کی عادت نہیں ہوتی جنگلے کے اندر، تو جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ ایک بالکل نیا ماحول ہوتا ہے اس کے لیے، وائلڈ ماحول۔ تو اس جنگلی ماحول سے اس کو دوستی پیدا کرنے میں چند دن کا وقت درکار ہوتا ہے، تو وہ وقت مہیا کلائمیٹائزیشن سینٹر کرتا ہے۔ یہ دور آپ کو ایک موروں کا کلائمیٹائزیشن سینٹر نظر آ رہا ہے۔ کچھ مرغابیاں اور کونجیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے، تو وہ بھی یہیں پہ پہلے کلائمیٹائز ابھی ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد ان کو اس نیچرل انوائرمنٹ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دوستوں نے کافی ٹائم سپینڈ کیا، ٹائم گزارنا بنتا بھی تھا کیونکہ نظارہ ارد گرد کا بہت اچھا اور صاف ستھرا تھا۔ لیں جی، اب پیکنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو رخت سفر یہاں سے باندھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کنزرویشن سینٹر جائیں گے اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی دوست مستقبل میں اس سینٹر کا وزٹ کرنا چاہیں تو وہ مجھے بتائیں، ہم انتظامیہ سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں موقع دیں تاکہ لوگوں کو اس کنزرویشن کے پروسیس اور اس سارے عمل کی سمجھ بھی آئے اور وہ پھر جانور دوست، ماحول دوست لوگ بن سکیں۔
یہ جی سینٹر کے اوپر جو انہوں نے موروں اور کونجوں کا ایک یارڈ سا بنایا ہوا ہے، درمیان میں مالٹے کے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو اس کا آپ خاموشی سے وزٹ کریں. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ. اس یارڈ کے وزٹ کے بعد بیک سائڈ پہ ایک اور ہٹ ہے اور کچھ سولر پینلز انسٹال کیے ہوئے ہیں انتظامیہ نے، ان کا بھی ویو آپ کی پیش خدمت ہوگا. تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو. ویڈیو پوری ملاحظہ کیجیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی. تھینک یو.